مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ افسوس ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ مدرسوں پر، مدارس پر تنقید تو بہت کرتے ہیں، اور اگر کوئی تنقید کسی نظام کو اچھی طرح سمجھ کر کی جائے تو وہ اس نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے، وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے ادارے ترقی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بکثرت مدرسوں پر جو تنقید کی جاتی ہے وہ ان کو دیکھے بغیر کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ دین کی ان تعلیم گاہوں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہو، اس کے سوا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کالج، یونیورسٹیاں ساری دنیا پڑھاتی ہیں، انجینئر بناتی ہیں، ڈاکٹر بناتی ہیں، پروفیسر بناتی ہیں، ایڈوکیٹ، وکیل بناتی، کوئی آخرت کا سبق نہیں دیتا، کوئی نہیں بتاتا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، یہ تو بس یہ مدرسے ہی بتاتے ہیں۔ 19ویں صدی میں تھے، تمہاری ابتدا آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ تمہارے مدرسے کے پہلے طالب علم ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ تمہارے مدرسے کے شاگرد سعد بن ابی وقاص ہیں اور خالد بن الولید ہیں اور عمرو بن العاص ہیں۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے معاذ بن جبل ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے حضور کے کلمات کی حفاظت کے لیے مالک کو چنا، بخاری کو چنا، مسلم کو چنا، ترمذی و نسائی اور کن کن محدثین کو چنا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے رومن امپائر اور حمورابی اور پرشین امپائر کے قانون کے مقابلے کے لیے ابو حنیفہ جیسا امام اعظم عطا کیا، جس نے اسلامی قانون کا کوڈیفیکیشن کر کے اور اس کی دفعات کو واضح کر کے پوری دنیا میں اسلامی قانون کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس مدرسے نے حسن بصری کو دیا، جس نے عالم اسلام میں اور خاص طور پر عراق میں مسلمانوں کو غفلت سے چونکایا اور انہیں بیدار کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس نے ابو الحسن اشعری کو دیا اور ابو منصور ماتریدی کو دیا، جس نے یونانی فلسفے کے فتنوں کی بخیہ ادھیڑ کے رکھ دی اور اسلامی علم کلام کو وجود عطا کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس سے غزالی پیدا ہوئے، جنہوں نے فلسفے کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس سے ابن تیمیہ وجود میں آئے، جنہوں نے منطق کی بیڑیاں کاٹ کے اسلامی اور قرآنی منطق کو پیش کیا۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی تاریخ بڑی روشن۔ یاد رکھیے، چاند سورج نکلے گا، مدرسے رہیں گے تو چاند نکلے گا، سورج نکلے گا، اور اگر مدرسے ختم ہو جائیں گے تو نہ چاند رہے گا نہ سورج رہے گا، نہ دنیا کے اندر کوئی چیز رہے گی۔ آج لال قلعے کی لالی مدرسے کے وجود سے وابستہ ہے، وائٹ ہاؤس کی سفیدی مدرسوں کے بقا سے وابستہ ہے۔ مدرسوں میں اللہ اللہ سکھایا جاتا۔ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات والبنین، کدوا سنجھیلی، پورنیہ، ایک دینی، علمی، فکری اور دعوتی ادارہ ہے۔ یہ اس وقت وجود میں آیا جبکہ اس علاقے میں 95% دینی تعلیم کے تعلق سے عوام میں جہالت و گمراہی عام تھی۔ چنانچہ ایسے موقع پر مدرسے کے ذمہ دار اور روح رواں جناب الحاج حسیب الرحمن اور مدرسے کے محتمم جناب حافظ ماسٹر مسرور عالم کی قد و کاوشوں اور شب و روز کی محنتوں کا نتیجہ رہا
کہ 2019 میں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات والبنین کی بنیاد عمل میں آئی۔ چنانچہ مدرسہ دین اور دنیا دونوں تعلیم کو فروغ دیتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس وقت مدرسے میں 270 کے قریب بچے اور بچیاں زیر تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ طلباء مدارس سے پرسوز گزارش ہے، طلباء مدارس سے، طلباء مدارس سے پرسوز گزارش ہے، طلباء مدارس سے پرسوز گزارش ہے، تم خود کو مدارس سے ہرگز نہ جدا کرنا، تم خود کو مدارس سے، حالات مخالف ہوں یا وقت پریشانی، حالات مخالف ہوں یا وقت پریشانی، گر تم میں عقل ہو تو چھوڑو نماز شانہ، گر تم میں عقل ہو تو تم خود کو مدارس سے ہرگز نہ جدا کرنا، تم خود کو مدارس سے، اس رنگی جہاں کے تم دھوکے میں نہ آ جانا، اس رنگی جہاں کے تم دھوکے میں نہ آ جانا، عزت کا جہاں چھوڑے، عزت کا جہاں چھوڑے، ذلت میں نہ آ جانا، عزت کا جہاں چھوڑے، طلباء مدارس سے پرسوز گزارش ہے، تم خود کو مدارس سے ہرگز نہ جدا کرنا، تم خود کو مدارس سے، استاذوں سے اپنے تم کچھ ربط بنا رکھنا، استاذوں سے اپنے تم کچھ ربط بنا رکھنا، حالات ڈگر میں بھی، حالات ڈگر میں مضبوط بنے رہنا، حالات ڈگر میں بھی تم خود کو مدارس سے ہرگز نہ جدا کرنا، تم خود کو مدارس سے، بہکائے گا شیطان بھی اور نفس ستائے گا، بہکائے گا شیطان بھی اور نفس ستائے گا، ماحول